پاکستان کی لڑکھڑاتی معیشت کے لیے یقیناً یہ اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح کے قریب پہنچ رہا ہے۔ آج اسٹاک مارکیٹ 52,342 پوائنٹ کی سطح تک پہنچ گئی، جو پچھلے 6.5 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ آج بھی اسٹاک مارکیٹ میں 422 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ پچھلے ایک ماہ کے دوران اسٹاک مارکیٹ میں 6,110 پوائنٹس کا غیر معمولی اور انڈیکس میں 13.2% اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک ماہ میں حصص کی ملکیت تقریباً 724 ارب روپے کے اضافے کے ساتھ 7,609 ارب روپے کی سطح پر آئی ہے، لیکن ڈالر ٹرمز میں دیکھا جائے تو آج مارکیٹ کیپٹلائزیشن تقریباً 27 ارب ڈالر کے قریب ہے، جو 2017 میں تقریباً 100 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی تھی۔ گویا آج بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بے پناہ گنجائش ہے۔ شیئرز کی قیمتیں ابھی بہت اٹریکٹیو ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کی ایک وجہ حکومت کی جانب سے IMF جائزے سے قبل تمام اہداف کے حصول کا اعلان بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ IMF کے نظر ثانی جائزے کے بعد PSX انڈیکس میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں کارکردگی کے اعتبار سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیا کی تیسری بہترین اسٹاک مارکیٹ رہی۔ اکتوبر میں 100 انڈیکس میں 12.3% اور 5,688 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جبکہ اس فائنینشیل ایئر کے 4 ماہ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 25.3% اضافہ ہو چکا ہے، جو کہ بہت سگنیفیکنٹ اضافہ ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب امتیاز گدر، چیف ایگزیکٹو آفیسر JS گلوبل۔ بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب۔ کافی اچھا اس میں باؤنس بھی آیا ہے، بہتری بھی ہے، کانفیڈنس بھی اس میں بہتر ہو رہا ہے، اور یہ آپ کو ایک سسٹینڈ قسم کا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، اٹریکشن نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب جی، بالکل آثار تو اچھے ہیں۔ ابھی جو حکومت نے سارے اقدامات کیے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، جس سے نظر آیا ہے کہ ایک سیریسنس ہے ایک ریفارمز کی طرف، کچھ جیسے آپ نے کہا کہ IMF کے پروگرام کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہے، تو لوگوں میں ایک کانفیڈنس بالکل آیا ہے۔ سسٹینڈ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، اس کا تعلق بھی ریفارم سے ہی ہوگا کہ جتنے ریفارمز ہیں یہ سسٹین کریں۔ آج تو ظاہر سی بات ہے IMF کا ریویو بالکل ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اگر وہ سکسیسفلی ہو جاتا ہے، ایک سٹیمپ آف اپروول مل جاتی ہیں ان سے کہ جس طرف ہمارا معاشی پروگرام جا رہا ہے وہ صحیح ہے، تو اس سے یقیناً اور زیادہ مارکیٹ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا۔ شاید مارکیٹ کا ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اس طرح کی آپ کو ایک گرین سگنل وہاں سے ملے گا کہ آپ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ٹھیک ڈائریکشن میں، تو اگر یہ سسٹین کرتے ہیں تو اس سے نو ڈاؤٹ مارکیٹ کے کانفیڈنس میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ جیسے کہ سب کہتے ہی آئے کہ ویلیویشن ابھی بھی مارکیٹ کی اگر دیکھا جائے تو ہسٹوریکل کمپیریزن میں بہت نیچے ہے، تو اپ سائڈ بہت ہے۔ اگر پازیٹیو نیوز کنٹینیو کرتی ہے اسی طرح کہ ڈائریکشن لوگوں کو ٹھیک لگتی ہے تو یقیناً آپ کو مزید پارٹیسپیشن ایکویٹی مارکیٹس میں نظر آئے گی۔ اچھا، اس میں مارکیٹ کی ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت ہوئی ہے یہ، جب کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ 22% ہے، اپنی ہسٹری کا سب سے اونچا، اس کے باوجود یہ باؤنس اور لوگوں کا یہ انٹرسٹ کہ یہ ہماری فکسڈ انکم سے کو بیٹ کرے گی مارکیٹ، یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اور یہ اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو وہ کتنا سپورٹ فردر کرے گا اس مارکیٹ کے لیے؟ تو دیکھیں مارکیٹ کا کیونکہ ایک فنکشن یہی ہوتا ہے کہ فارورڈ لکنگ ہے، تو مارکیٹ نے اس چیز کو پرائس ان کرنا شروع کر دیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس نے نیچے آنا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی بھی اگر آپ گائیڈنس دیکھیں تو اسٹیٹ بینک نے بار بار کہا ہے کہ ہم انفلیشن کو جو بینچ مارک کریں گے وہ فارورڈ لکنگ انفلیشن کو کریں گے۔ تو اب اگر آپ مارکیٹ کے اسٹیمیٹس دیکھیں تو 12 منتھ فارورڈ لوگوں کا خیال ہے کہ آلریڈی 19% کی انفلیشن نظر آ رہی ہے۔ اب 2 ماہ اور آگے چلے جائیں تو یہ نمبر اور مزید لوور ٹینز کی طرف چلا جائے گا، تو اس سے ایکسپیکٹیشن انٹرسٹ ریٹ ایزنگ کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جو آپ نے بات کی کہ 22% رسک فری انسٹرومنٹ میں مل رہا ہے، تو جیسے آپ نے ابھی کہا اپنے پریمبل میں کہ 4 مہینے میں ہی مارکیٹ 25% کا ریٹرن دے چکی ہے، تو وہ جو ایک ہمیشہ ایک لاجک ہوتی ہے کہ جتنا فکس انکم کا ریٹ اوپر جائے گا ایکویٹیز کے لیے برا ہوتا ہے، بٹ ہم نے دیکھا ہے جب کانفیڈنس مارکیٹ میں ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ 22% کو بھی اکاؤنٹ فور کر کے بھی ایکویٹیز میں ایکسپوجر ہوتا ہے، تو 4 مہینے کے 25% کا مطلب ہوا کہ آپ کا اینولائز ریٹرن اس وقت کئی زیادہ بن رہا ہے کمپیئر ٹو فکس انکم انسٹرومنٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی مومنٹم کنٹینیو کرے گا، بٹ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 22% بھی کوئی ہرڈل نہیں ہے اگر سینٹیمنٹ آپ کا اچھا ہو جائے، کیونکہ ویلیویشن اتنی لو ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس کو ہم فکس انکم کو بیٹ کر دیں گے، اور پچھلے 4 مہینے میں آپ نے کر کے دکھایا۔ تو آپ کو جو مارکیٹ کو آپ سینٹیمنٹس دیکھتے ہیں، جو اس کی تمام جو خرید ہوتا ہے، بیچ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اتنا رسک لے رہے ہیں کہ بینک سے بورو بھی کر کے اب مارکیٹ میں حصہ لیں، یعنی کہ ظاہر 22% پہ بورو کر کے اور اس مارکیٹ میں ایکسپوجر لیں، یہ تو بہت بڑا رسک ہوگا، مگر پھر بھی لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں اتنا کانفیڈنس آ رہا ہے؟ نہیں، جن کا رسک ایپیٹائٹ ہے وہ یہ اس طرح کی چیز بالکل کرتے ہیں۔ آپ کی مارکیٹ میں بھی لیوریج پروڈکٹس ہیں جو کہ رسک فری ریٹ کے ساتھ موو ہوتی ہیں، تو اس میں بھی آپ کو ایکسپوجر نظر آتا ہے کہ لوگ لے رہے ہیں، لیکن ہاں یہ ایک گریجول پروسیس ہے، کیونکہ ابھی تو مارکیٹ میں کیونکہ پچھلے 5-6 سال میں پارٹیسپیشن اتنی لو رہی ہے کہ ابھی تو اٹ از دا ٹپ آف دا آئس برگ ان ٹرمز آف پارٹیسپیشن۔
جو فرسٹ موورز ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ فرسٹ موورز کو ریٹرن سب سے زیادہ ملتا ہے. جیسے جیسے ریٹرن اور بلٹ ان ہوتا جائے گا مارکیٹ کے اندر, لوگوں کا کانفیڈنس آئے گا, تو پھر شاید آپ کو اور لوگ اگریسولی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بٹ کیونکہ پارٹیسپیشن اتنی لو رہی تھی اور مارکیٹ اتنی نیچے چلی گئی تھی کہ صرف یہ ہلکی سی جو موومنٹ ہوئی ہے پچھلے 4 مہینے میں, اس نے اتنا اچھا ریٹرن ڈلیور کر دیا. ایکسچینج ریٹ پہ بھی ہمارا بڑا سگنیفیکنٹ بہتری آئی ہے, بہت ہی کافی ساؤنڈ بہتری آئی ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ تو نہیں اس کا, کیونکہ جو ہمارے جتنے کرائسس ہیں وہ سارے ایکسٹرنل پیمنٹ ایک بہت بڑا اس کے اندر فیکٹر ہے. اب ایکسٹرنل پیمنٹ کی اپنی سچویشن تو اپنی جگہ پہ ہے, بٹ جس طرح سے اوپن مارکیٹ کو کنٹرول کیا گیا, جو آئی ایم ایف نے ایک کنڈیشن آپ کی تھی کہ آپ کے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے, تو اوپن مارکیٹ کے اندر جو تھوڑا سا پینک سبسائڈ ہوا اس کی وجہ سے انٹر بینک اسٹیبلائز ہوا ہے. اس سے اگین ارلی ڈیز پیپل وانٹ ٹو سی دس سسٹینڈ کہ آپ کی کرنسی ایک نارمل روٹین میں آ جائے. اس وقت تو ایک آبویسلی ایک ریفارم پروسیس چل رہا ہے پوری اس کی ایکسچینج مارکیٹ کا, اس کو سسٹینیبل کرنے کی ضرورت ہے کہ بے شک ڈیپریسیشن ہو بٹ ایک میجرڈ طریقے سے ہو اور اس میں وائلڈ سوئنگز نہ آئیں. تو آئی تھنک وہ مارکیٹ کا بیسٹ کیس سیناریو ہوگا. تو اچھا, اب اگلا اس سے آپ یہ بتائیے کہ از اٹ ٹو ارلی فار ایف ڈی آئیز کے, کیونکہ جو اگر آپ فنڈامنٹلز دیکھیں, جو ویلیویشنز دیکھیں, جو ریزلٹ دیکھیں, جس طرح سے کام ہو رہا ہے, تو یہ تو لائن لگا کے انویسٹرز آنے چاہیے, کیونکہ دنیا میں کہاں آپ کو اس قسم کے ریٹرنز اور اس قسم کی ویلیویشنز ملتی ہے. وہ وقت کب آئے گا؟ تو دیکھیں اس کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. ایک تو ایف ڈی آئی جیسے آپ نے کہا, تو یہ تو میرے خیال سے پہلا لیگ آئے گا G2G پروجیکٹس کا, جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ نیگوشیٹ ہوں گے اور بگ ٹکٹ سائز ہوتی ہے. اس کے پیچھے پھر پرائیویٹ انویسٹرز کا وہ بنے گا کہ وہ ایف ڈی آئی کریں. جو زیادہ جلدی ہو سکتا ہے وہ ایف پی آئی, فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو آتی ہے ہماری مارکیٹ کے اندر. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرسٹ ڈیفینیٹلی گرو ہو رہا ہے. جس طرح کی, جیسے ہم ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بتاؤں آپ کو, تو جس طرح سے کوئریز بڑھ رہی ہیں, لوگ اب جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی مارکیٹ کے اندر جو ہم نے اتنی نیگیٹو ہیڈ لائنز سنی پچھلے 1 سال کے اندر, کیا وہ سب بالآخر ختم ہو رہی ہیں؟ کرنسی مارکیٹ کا کتنا سسٹینیبل ہے, انفلیشن آپ کی کہاں جا رہی ہے؟ میرا مطلب یہی ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک مارکیٹ ہے جو کہ کبھی ہوتی تھی 100 بلین کی, اب اس میں پرابلم آئے, لیکن بہرحال ایک کوارٹر میں اس نے 25% کا ریٹرن دیا ہے. تو یہ اس پہ جو وہ جو انویسٹر جو ہمارا سرکل ہے انٹرنیشنل, اس کی آئی تو اٹھتی ہوں گی کچھ نہ کچھ. دیکھیں نتھنگ اسپیکس لائک سکسیس, نتھنگ اسپیکس لائک ریٹرنس. تو جب آپ کے ریٹرنز آتے ہیں تو سب کے ریڈار پہ آتے ہیں. جب جیسے آپ نے کہا 3rd بیسٹ مارکیٹ ہے, کوئی فنڈ مینیجر ہانگ کانگ میں بیٹھا ہوا, یو ایس میں بیٹھا ہوا, جب اپنا سارٹ آؤٹ کرے گا تو ضرور کہے گا اچھا پاکستان ونس اگین از شوئنگ اپ ان دا ریٹرنس, واٹ آر دا ملٹیپلس 3 times, ڈیویڈنڈ ییلڈ 18%. تو وہ فون تو ضرور کرے گا کہ یار میں پاکستان میں کسی کو فون کر کے سمجھوں کہ یہ سسٹینیبل ہے نہیں ہے. تو انٹرسٹ ڈیفینیٹلی پک اپ ہوا ہے, نمبرز میں تھوڑا گریجولی ٹرانسلیٹ ہوگا. کچھ نیو ایئر امپیکٹ ایک ہوتا ہے جنوری میں جب نیو ایلوکیشنز ہوتی ہیں, دیٹ کوڈ بی اے ٹرننگ پوائنٹ کہ جہاں لوگ بالآخر کہیں کہ اگر یہ ریفارمز کنٹینیو ہوتے ہیں, آپ کا ایک آئی ایم ایف ریویو ہے, دوسرا ہوتا ہے نیو ایئر ایلوکیشن. اور یہ بتائیے کوئکلی کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور الیکشنز کے بعد کہ ظاہر الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے, اور فار انسٹنس جیسے ابھی اس وقت ماحول بنتا نظر آ رہا ہے, نون لیگ کی ایک بار پھر حکومت آتی ہے, یہ ایک بہت پازیٹیو سگنل لے گی دنیا اس کو, جو ہمارے انویسٹرز ہیں انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے. کارن میں انٹرنیشنل یا لوکل انویسٹرز اسٹیبلٹی مانگتے ہیں. ہم نے ایک ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے پچھلے 10 سال آپ اٹھا لیں, ارسپیکٹو کے پولیٹیکل گورنمنٹس میں کوئی بھی ہو, جہاں پر بھی اسٹیبلٹی نظر آئی ہے, پالیسی ڈائریکشن نظر آیا, مارکیٹ نے اس کو سیلیبریٹ کیا. تو اگر الیکشنز ہوتے ہیں اس کی صورت میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ, کوئی سی بھی اسٹیبل گورنمنٹ بنتی ہے جو ریفارم سے فوکس کرتی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ پازیٹیوٹی کنٹینیو ہوتی بھی نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب امتیاز قدر ہمارے ساتھ تھے, چیف ایگزیکٹو آفیسر JS کیپٹل. بہت بہت شکریہ. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے.